کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد صاحب نے ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی کے بارے میں بہت اہم ریمارکس دیے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں. بہت سی باتیں چیف جسٹس صاحب نے اس اجلاس میں کی ہیں اور اس کے علاوہ آج وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس تھا. تو کیا اس اجلاس میں یہ جو سول ایویشن اتھارٹی کے ڈی جی کے کچھ خطوط کے حوالے سے دعوے ہیں اور جو پی آئی اے کا معاملہ ہے اس پہ بات ہوئی نہ ہوئی, اس پہ بات کریں گے ہم وفاقی وزیر ہوابازی جناب غلام سرور خان صاحب سے. خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. خان صاحب آج تو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی کو کہا ہے کہ آپ اپنے عہدے پہ کام کرنے کے اہل نہیں ہیں. تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی تھا, ابھی کچھ طے ہوا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا ایک تنازع کھڑا ہو گیا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہوا ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ کسی نے استعفیٰ دینا یا نہیں دینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب میں تو آج کیبنٹ میں تھا, لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈی جی جو کہ سیکٹری ایویشن بھی ہیں اور ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی بھی ہیں انہیں, اور چیف ایگزیکٹو پی آئی اے, چیف ایگزیکٹو سرین ایئر, چیف ایگزیکٹو ایئر بلیو, ان سب لوگوں کو بلایا ہوا تھا. تو ایگزیکٹ پروسیڈنگز کا تو مجھے نہیں پتہ اور نہ ہی مجھے ابھی تک کوئی اس کی کاپی ملی ہے, لیکن یقیناً اس میں ریگولیٹر تو سول ایویشن اتھارٹی ہے اور باقی آپریٹرز ہیں, پی آئی اے ہوا, ایئر سرین ہوا یا بلیو ایئر ہوا, اور اگر ایگزامینیشن میں کوئی غلط ہوا تو وہ بھی سول ایویشن اتھارٹی میں ہوا. تو اس حوالے سے یقیناً کامنٹس ہوں گے. میں آپ کو اگر آپ مناسب سمجھیں میں آپ کو چیف جسٹس صاحب کے کچھ کمنٹس بتا دیتا ہوں, کچھ ریمارکس ہیں. انہوں نے ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی رپورٹ میں سوائے آپ کی نااہلیوں کے کچھ بھی نہیں ہے, آپ کے سارے کمپیوٹر کمپرومائز ہو گئے, لوگوں نے آپ کے کمپیوٹرز میں گھس کر خود ہی لائسنس بنا لیے, اور آپ استعفیٰ دے رہے ہیں یا ہم کارروائی کریں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کچھ لوگوں کو معطل کیا ہے. یہ ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی نے کہا ہم نے کچھ لوگوں کو معطل کیا ہے. تو دیکھیں اب تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے, تو کیا حکومت پاکستان ان سے استعفیٰ نہیں مانگ سکتی؟ میرے علم میں نہیں ہے جی یہ بات, اور ابھی تک کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں بھی یہ چیز سامنے نہیں آئی کہ چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا, اور زیادہ میر صاحب اس پہ میں بات بھی نہیں کر سکتا کہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے, سب جوڈس ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے اور طے شدہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے غلط طریقے سے لائسنس حاصل کیے ہیں وہ کسی طریقے سے اب جہاز نہیں اڑا سکتے. اچھا, انہیں اب جانا ہی ہوگا, اور جن لوگوں نے غلط لائسنس دیے ہیں نہ صرف انہیں جانا ہوگا, نوکری سے برخاست ہونا ہوگا, بلکہ انہیں جیل کی ہوا بھی کھانی پڑے گی. یہ تو ایک سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی ہے اور اس پہ منسٹری کی طرف سے میری بھی یہی ہدایات ہیں اور پرائم منسٹر کی بھی یہی ہدایات ہیں کہ لوگوں کی سیفٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ٹھیک بات ہے بدنامی ہوئی ہے لیکن سیفٹی فرسٹ ہے. ہم نے گندے عناصر کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے. جن لوگوں نے غلط طریقے سے امتحانات دیے ہیں اور پائلٹس کے لائسنس حاصل کیے ہیں تو ان لوگوں کے خلاف ایکشن ضروری ہوگا, اور ان میں سے تقریباً 161 لوگوں کی سسپینشن ہو گئی ہے اور 28 لوگوں کی ٹرمینیشن بھی ہو چکی ہے. ان کے لائسنسز کینسل ہو چکے ہیں, وہ نوکریوں سے برخاست ہو چکے ہیں. تو ایکشن جو باقی ہے ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا, کوئی بچے گا نہیں. اور اب تو ہم جن لوگوں کے صرف ایکشن یہ نہیں کر رہے کہ سسپینشن ہو, لائسنس کی کینسلیشن ہو یا نوکری سے ٹرمینیشن ہو, بلکہ ہم تو یہاں تک جائیں گے کہ جنہوں نے امتحانات کے لیے جو سہولت کار بنے, جنہوں نے کمپیوٹر تک ایکسیس دی, جو سول ایویشن اتھارٹی کے لوگ ملوث پائے گئے, جن میں سے ان کے آئی ٹی کے لوگ بھی ہیں, ان کے لائسنسنگ اتھارٹی کے لوگ بھی ہیں, انہیں جیل کی ہوا بھی انشاءاللہ کھانی پڑے گی. اور ہم تو پروب اس حد تک بھی کریں گے کہ کن لوگوں نے ان لوگوں کی جگہ بیٹھ کے ایگزام دیے ہیں, وہ بھی ایک سرٹیفائیڈ پائلٹس ہیں, کوالیفائیڈ پائلٹس ہیں. اگر کسی پائلٹ نے بھی کسی کی جگہ بیٹھ کے ایگزام دیا ہوا تو وہ بھی حساب سے بچ نہیں سکے گا, وہ بھی اکاؤنٹیبل ہوگا اور اسے بھی جانا ہوگا. اچھا, تو اس پہ منسٹری کی آلریڈی ڈائریکشن موجود ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان کی ود زیرو ٹالرنس ان کی ہدایات موجود ہیں, اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے
پرائم منسٹر کے ڈیسیجن کو، میرے ڈیسیجن کو آن دا فلور آف دا ہاؤس جو ہم نے کہا اسے انڈوس کیا اور سخت طریقے سے متنبع بھی کیا سول ایویشن اتھارٹی کے افسران کو کہ جلد از جلد اور سخت سے سخت ایکشن لیں ایسے لوگوں کے خلاف. تو انشاءاللہ تعالی اب اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ 13 جولائی کو جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کے ڈائریکٹر جنرل حسن ناصر جامی صاحب جو ہیں انہوں نے عمان کی سول ایویشن اتھارٹی کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں جو پیراگراف نمبر 4 ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از امپورٹنٹ ٹو کلیریفائی دیٹ آل سی پی ایل اے ٹی پی ایل پائلٹ لائسنس. وہ پڑھا ہے میر صاحب، سارے لوگوں نے وہ خط بھی پڑھا ہے اور اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی سارے لائسنس جینون ہیں اور نن آف دی پائلٹ لائسنسز آر فیک. تو یہ تو آپ کا جو موقف ہے جو آپ نے قومی اسمبلی میں پیش کیا یہ اس کی تردید نہیں ہے؟ میرے موقف کو میرا آج بھی وہی موقف ہے جو کل تھا. اچھا. اور میرے موقف کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈوس بھی کیا اور اس کی انٹرپریٹیشن میں کیے دیتا ہوں، حالانکہ آپ مجھ سے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں کہ لائسنس جس اتھارٹی نے دیا، لائسنس تو سول ایویشن اتھارٹی کا جاری شدہ ہے نا. لائسنس میں کوئی فرق نہیں ہے، لائسنس دینے والے میں فرق ہے، لائسنس حاصل کرنے کے طریقہ کار میں فرق ہے. اس نے خود بیٹھ کے ایگزام نہیں دیا، اس کی جگہ کسی نے ایگزام دیا. اس نے ٹائم پہ ایگزام نہیں دیا، اس نے جو شیڈول تھا اسے ہٹ کے ایگزام دیا. وہ فلائٹ کر رہا تھا اور نیچے ایگزام ہو رہا تھا. تو ایگزام دینے کا طریقہ غلط تھا، لائسنس حاصل کرنے کا طریقہ غلط تھا. لائسنس میں کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن خان صاحب اگر آپ برا نہ منائیں، حاصل کرنے کا طریقہ غلط تھا. جو ایگزام لے رہا تھا لائسنس کینسل بھی ہوا، جو ایگزام لے رہا تھا اور جو لائسنس دے رہا تھا اس کو کوئی جو مرضی بیوقوف بنا دے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. وہ بہت ہی معصوم آدمی ہے کہ اس کو کوئی بھی بیوقوف بنا دے، وہ جس کو مرضی لائسنس دے دے، پتہ ہی نہ چلے کہ کس کو دیا ہے، امتحان کس نے دیا. امتحان لینے والے، امتحان دینے والے اور امتحان سے مستفید ہونے والے، یہ تینوں بھیڑیں منہ کالی ہیں اور تینوں کے خلاف ایکشن ہوگا. تو کیا ان کالی بھیڑوں میں وہ افسران شامل نہیں ہیں جن کی ناک کے نیچے، جن کی نگرانی میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، جو ڈی جی بھی ہیں، جو سیکٹری بھی ہیں، جنہوں نے 3 4 ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں؟ سر وہ جو ذمہ دار، دیکھیں یہ سارا ایشو شروع کب کا ہوا ہے؟ 2013 سے شروع ہو کے تو 2018 تک آیا. 2020 میں انکوائری مکمل ہوئی. تو اس میں نہ اس ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی کی غلطی ہے، نہ اس سیکٹری کی غلطی ہے. یہ تو سب کچھ پچھلے ادوار میں ہوا. جب ہم بات پچھلے ادوار کی کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کو پولیٹیسائز کیا گیا، انسٹیٹیوشنز کو تباہ و برباد کیا گیا، انسٹیٹیوشنز میں کرپشن کی گئی، تو یہ سب کچھ دیکھیں نا، غلط امتحان، غلط لائسنس، غلط نوکریاں، جیلی ڈگری، دیکھیں نا یہ سب کچھ پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کی دیکھیں نا انیشیٹو سپریم کورٹ کا تھا. سو موٹو ایکشن لیا 2018 میں چیف جسٹس آف پاکستان نے. 658 لوگ پہلے جیلی ڈگریوں پہ نکل چکے ہیں، جن میں سے پائلٹ بھی شامل ہیں، جن میں انجینئر شامل ہیں، ٹیکنیشینز شامل ہیں. تو یہ گان تو ڈالا ہوا پچھلے دور کا ہے. سو کارڈ جو جمہوریت کے چیمپئن بنے بیٹھے ہیں، یہ تو ان کا ڈالا ہوا گند ہے. اداروں کو تباہ و برباد کیا ہے، ایسے لوگوں کو غلط طریقے سے آ کے بٹھا دیا. آپ کی بات درست ہے غلام. تو ابھی تو ہم اس کی صفائی کر رہے ہیں. تو جو اس وقت کے ذمہ دار پائے جائیں گے، جو بھی ذمہ دار پایا جائے گا اسے اسپیئر نہیں کیا جائے گا. غلام خان صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ بالکل مطمئن رہیں. پچھلے ادوار میں گن ڈالا گیا، لیکن چلے مسلم لیگ نون کے دور میں تو آپ نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے 1 2 ادوار میں آپ بھی تو شامل رہے، ان کے ساتھ آپ بھی تھے، تو تھوڑی سی ذمہ داری آپ بھی لیں. جی میں سول ایویشن اتھارٹی میں نے اگر دیکھا یہاں گندگی زیادہ ہے تو گندگی چھوڑ کے میں آ بھی گیا. جب میں نے دیکھا یہاں کرپشن زیادہ ہے تو میں چھوڑ کے، میں کرپٹ نہیں تھا، میں کرپٹ لوگوں کو چھوڑ کے آ گیا. جن لوگوں نے اداروں کو تباہ و برباد کیا، جب میں نے دیکھا کہ یہ لوگ اداروں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، میں نے اچھے وقتوں میں انہیں چھوڑا. میں تو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے آیا، میں ان کے ٹکٹ پہ تو الیکشن نہیں لڑ کے آیا، انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے ان کے خلاف جیت کے آیا. واہ جی واہ. میں نے تو کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا. اگر کسی نے غلط کیا تو میں نے انہیں چھوڑا بھی. چلیں بہت اچھا آپ نے سوال کا جواب دے دیا ہے. اور
واقعی آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے جیتے اور آئے آپ. غلام سرور خان صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ غلام سرور خان صاحب. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد بات کریں گے. میں دن دہاڑے ایک معروف صحافی مطیع اللہ جان کو اغوا کر لیا گیا اور اس بارے میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس اطہر من اللہ, انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو, آئی جی اسلام آباد کو, چیف کمشنر اسلام آباد کو حکم دیا ہے کہ کل مطیع اللہ جان کو ان کی عدالت میں پیش کیا جائے. لیکن مطیع اللہ جان کو کس نے اغوا کیا, یہ ایک مہمہ ہے, اس سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.